سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں گویا آج سے 1445 سال کم و بیش پہلے صحابہ کرام کے اندر دجال کے بارے میں اور اس طرح کے حالات کے بارے میں ایک فکر ہوتی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ شاید کسی جھاڑی کے پیچھے سے نکل آئے گا، اتنا احساس ہوتا تھا. ہم لوگ ان چیزوں کا یہ ذکر نہیں کر رہے اور ہمارے اس وقت میں بہت سارے باطل لوگ اس کا بھرپور ذکر کر رہے ہیں، اور جو موجودہ حالات فلسطین کے اور امت کے بنے ہوئے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام مہدی کب آئیں گے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ نہیں معلوم، لیکن وہ کون ہوں گے، کن صفات کے حامل ہوں گے یہ جاننا ہمیں ضروری ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو ہم پہچان لیں حدیث کی روشنی میں، اور سچے اگر آ جائیں ہماری زندگی میں تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہوں کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکیں. یہ ہماری اولادیں یا ان کی اولادیں، ان چیزوں کا علم 1445 سال پہلے اتنا تھا، تو اب تو قرآن میں قیامت کو کہا گیا کہ بس قریب ہے، اور امام مہدی نے تو قیامت سے پہلے آنا ہے، وہ تو اور زیادہ قریب ہیں. تو امام مہدی کون ہوں گے اس کی پہچان سے ہر ایک کو ضروری ہے. اس سے زیادہ ایک اور پہچان ضروری ہے کہ کچھ مسلمان ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے. کیا ان میں تو نہیں ہوں، میری اولادیں تو نہیں ہوں گی؟ یہ بہت زیادہ اہم ہے. تو انہی چیزوں کے گرد یہ باتیں آج ہوں گی کہ ہماری فکر بڑھے. اس وقت دنیا میں 3 بڑے مذاہب، 3 بڑی قومیں ہیں دینی اعتبار سے. ان میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام. تینوں کے نزدیک ایک بات کامن ہے، مشترک ہے. تینوں کہتے ہیں کہ کسی نے آنا ہے. مسلمان جو کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مستند خبریں موجود ہیں، ایک ایک بات صحیح موجود ہے، اور ان کے پاس تورات ہے یا انجیل ہے یا تالمود، جو کچھ بھی ہے وہ سب تحریف شدہ ہے. من گھڑت باتیں بھی بہت ہیں، فضول باتیں بھی بہت ہیں، لیکن وہ اپنی ان من گھڑت باتوں کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. بعض مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اب اپنی کتابوں سے نکل کے اب سائنس پر اتنا، مادیت پر اتنا آ گئے کہ ان روحانی اور الہامی کتابوں کا اثر ان کے دل اور دماغ سے نکل گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھرپور موجود ہے اور وہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہودیوں کے مطابق جو دجال ہے وہ ان کا مسیحا ہے. ہمارے لیے وہ دجال ہے، ان کے لیے وہ ان کا مسیحا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو پوری دنیا میں یہودیت کی حکومت ہوگی. اس وقت ہم غیر یہودی سب کو ختم کر دیں گے، اگر رکھنا ہوا تو صرف ان کے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے مکمل تیاریاں وہ کر رہے ہیں. ابھی یہ جو لال گائیں کا تذکرہ چل رہا ہے بہت زیادہ میڈیا کے اوپر کہ ان کو فاقع لونھا تسر الناظرین کے مطابق ان کی کتابوں میں بھی تو کوئی ذکر ہوگا نا اس کا. صرف قرآن میں تو ذکر بھی، کوئی تحریف شدہ ذکر تو ہے. اب انہوں نے گائیں تلاش کر لی ہیں. بقول ان کے جھوٹا عقیدہ ہے کہ اس کو ذبح کریں گے، اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے اور پھر دجال آ جائے گا. یہ باتوں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو یقین ہے اپنی تحریف شدہ باتوں پر. ہم کدھر ہیں، ہم کہاں ہیں؟ عیسائی، انہیں بھی انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یہودیوں کو انتظار ہے دجال کا جس کو وہ اپنا مسیحا بولتے ہیں. عیسائیوں کو انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. ان کے تحریف شدہ عقیدے کے مطابق
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی، بعد میں اوپر لے جایا گیا، اب آخر وقت میں آئیں گے اور عیسائیت کے راج کو دنیا میں قائم کریں گے. ہے آدھا پونا، یا در پردہ اس انتظار میں ہے کہ یہودی اس میدان کو سجائیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر بادشاہت ہماری ہی ہونی ہے، وہ یہودیوں سے بھی نمٹ لیں گے. اور مسلمانوں کا جو عقیدہ صحیح عقیدہ ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، ان کے بعد دجال نے آنا ہے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو ختم کرنے آنا ہے. کام شروع ہوگا امام مہدی سے، اور اس کے بعد مکمل طور سے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، اور عیسائی جو صحیح ہوں گے، جن کے اندر حق قبول کرنے کی استعداد ہوگی، وہ مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ وہ بھی باقی ختم ہو جائیں گے. یہ حالات کتنا قریب ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن محسوس یہ ہے کہ نہایت ہی قریب ہیں. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے معتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن مجید، ایک تلوار اور ایک خط، جو بیت اللہ شریف کی چابی بردار خاندان ہے نا، شیبی خاندان، ان کو امانتاً رکھوایا ہوا ہے کہ جب امام مہدی آئیں تو یہ ان کو پہنچا دیں. تو ہمارے بڑوں کے اندر یہ روایت موجود رہی ہے، تو ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات، امام مہدی کا تعارف کیا ہے، یہ کون ہوں گے؟ اس تعارف سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے بھی کسی شخص نے قاسم اس کا نام ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو جب ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہم یا ہماری اولادیں جن کو علم ہوگا وہ کسی غلط کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. امام مہدی کا نام عبداللہ ہوگا اور حسنی سادات میں سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ان کی والدہ کا نام بعض لوگوں نے آمنہ لکھا ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ ان کا نام کہیں نہیں ملتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق ان کے ہوں گے، مشابہت شکل میں نہیں ہوگی، جسمانی مشابہت نہیں ہوگی، اخلاق میں مشابہت ہوگی. اور امام مہدی جس وقت ظاہر ہوں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی، اور ایک رات پہلے تک انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں مہدی ہوں. جو تمام ضروریات ہوں گی یا کیفیات اور جو بھی کچھ اللہ نے ان کو عطا کرا فرمائیں گے، جو منصب مہدیت کے لیے ضروری ہوا، جو خلافت کے لیے ضروری ہوا، جو ان کے مقام کے لیے ضروری ہوگا، وہ اللہ ایک رات میں اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے عطا فرمائیں گے ان کو. تو ایک ظاہری سی چیز یہ آگے سامنے کی. اب امام مہدی کو جب امت کے علماء تلاش کر کے ان سے درخواست کر رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے ہاتھ ہمیں بیعت کر لیجئے، وہ نہیں آنا چاہتا. تو امام مہدی کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کبھی قطعاً نہیں کریں گے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے. جو یہ دعویٰ کر دے از خود کہ میں ہوں تو بس وہ جھوٹا ہے. سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے. اچھا، یہ حسنی سادات میں سے کیوں ہوں گے؟ اس کے لیے علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسے، 2 شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین نہیں ہوں گے سادات میں سے. تو 2 حکمت علماء نے لکھی. نمبر 1، فرمایا کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے اپنے جائز حق خلافت کو چھوڑا اور دعوی خلافت سے ہٹ کر وہ منصب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، خود پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں میں سے ایک کو چن لیا جو امت کے انتشار اور اختلاف کے وقت میں امت کو جوڑنے کے لیے یہ عہدہ قبول کرے گا اور امت کی خیر کا ذریعہ بنے گا. اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی، آپ نے حضرت جی سے یقیناً سنا ہوگا، حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کی قربانی کم ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی زیادہ ہوتی ہے، قدردانی اس کی قربانی سے زیادہ ہوتی ہے.
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت چھوڑی ایک چھوٹے علاقے کی تھی، ان کی اولادوں میں جب خلافت ملے گی تو پوری دنیا کی ہوگی. وہ چھوٹے علاقے لکھی. دوسری بڑی پیاری وجہ علماء نے لکھی ہے، بہت مزیدار بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی 2 اولادیں تھیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں میں انبیاء کی لمبی تفصیل چلی ہے، لمبی بہت بڑی تعداد ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے مکمل ہو رہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں صرف ایک ہی آئے اور وہ امام الانبیاء آئے. بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے بیٹے بھی ہیں، جنت کے پھول ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں اسحاق علیہ السلام کی نسبت سے اولیاء کا ایک لفظ طویل سلسلہ جاری ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے یہ ایک ولی آئیں گے اور یہ امام الاولیاء ہوں گے. یہ تو حضرت امام مہدی کے حوالے سے چند باتیں ہو گئیں کہ ان کے تعارف کے حوالے سے. اب جس وقت بھی وہ وقت کون سا ہے، یہ بالکل قریب ہے یا 150 سال ہیں یا 1000، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ دعویٰ کسی کے اندر مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی کر سکے. محسوب آگے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور تیاری کیا کرنی ہے وہ آگے بتاتا ہوں. جس وقت امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوگا، پوری دنیا سے مختلف بڑے بڑے علماء، مشائخ، اہل اللہ، جن کی تعداد حدیث میں 7 کے قریب ہے، اور ان کے ساتھ مزید سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کی تعداد 310 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو روحانی طور پر بھی صاحب منزل اور مقام ہوں گے، اور علمی طور پر بھی ان کا بڑا مقام ہوگا، صاحب شریعت اور صاحب طریقت ہوں گے. اور یہ اپنے ساتھیوں سے اس بات کا عہد اور بیعت لے چکے ہوں گے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں جینا، اسلام کے لیے اور امت کے لیے جینا ہے. اپنی نفسانیت اور اپنی ساری تقاضوں کو ختم کر کے امت کے لیے جینا، یہ لگن اور تڑپ ہوگی. اور اس تڑپ اور لگن میں یہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان سے کہیں گے آپ اپنا بتائیے. تو ان سے تعارف مانگیں گے، کچھ پوچھیں گے. تو امام مہدی کہ میں انصاری ہوں، یعنی وہ دین کی مدد کرنے والا، اسلام کی مدد کرنے والا، یوں کہہ کے اپنے آپ کو وہ بچا لیں گے. اور وہاں سے خاموشی سے نکل کے مدینہ طیبہ. اب یہ مدینہ پہنچیں گے، انہیں پتہ لگے گا، وہ مدینہ سے خاموشی سے پھر مکہ آ جائیں گے. اب مکہ مکرمہ میں امام مہدی بیت اللہ کی دیوار سے لگے ہوئے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور یہ لوگ پریشان ہوں گے. یہ شام کے ابدال ہوں گے، مختلف علاقوں کے جو بھی لوگ ہیں، یہ علمی اور روحانی بڑی شخصیات ہوں گی. یہ اس لیے پریشان ہوں گے کہ یا اللہ، امت کٹ رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے اور پریشان ہوئی چلے جا رہی ہے، وہ وقت کا مہدی کب آئے گا. اور یہ اس وقت ان کو دوبارہ ملیں گے، کہیں گے آپ ہاتھ بڑھائیے. اگر آپ نے بیعت نہ کی، آپ نے آج آگے ہاتھ نہ بڑھایا، تو جو کچھ امت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سارا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا. آپ کو آگے اس منصب کو سنبھالنا ہے. وہ آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے، کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، پھر آخری فتح تک، خون کے آخری قطرے تک کی بیعت لو. وہ پھر ایسی والی بیعت نہیں ہوگی جو یہاں پہ ہوتی ہے، وہ بیعت کوئی اور قسم کی ہوگی. لیکن اس بیعت میں یہی سے لوگ جائیں گے جو یہاں والے ہوں گے، جو دین اور دنیا کو، دین کو، روحانیت کو سمجھنے والے ہوں گے. وہ بڑا سخت ماحول ہوگا. تو جو مہدیت کا مقام ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے مزے کرنا، نہیں. یہ پوری دنیا کفر سے مقابلہ کرنا، خون کے راستوں سے گزر کر خلافت کو قائم کرنا، آگ کے سمندر سے گزر کر امت کو سنبھالنا، یہ بہت بھاری منصب ہوگا، بڑا مشکل کام ہوگا. تو بہرحال امام مہدی جو ہیں اس وقت پھر وہ ان کو بیعت کر لیں گے. ایک اور دلیل، یہ جو حب جا کے مریض ہوتے ہیں نا، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام مہدی خود ایک رات پہلے اپنے مقام سے واقف نہیں ہوں گے کہ وہ خود مہدی ہیں. تو مہدی کی مسند پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بھرا ہوا تاج ہے. اب جناب، یہاں تک تو مزے مزے کی باتیں تھیں. اب اصل موضوع پر اب آ رہا ہوں. ہم میں سے کس کو امام مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارا کوئی ہے نا؟ اب ذرا سمجھ لیں
جناب علی جن کو امام مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے ان کو سب سے پہلے اپنی حالت سدھارنے کی ضرورت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، حقوق اللہ کو صحیح طریقے سے، حقوق العباد کو صحیح طریقے سے اپنانے کی ضرورت ہے، اتباع سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایک صحیح سچا کھرا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بہت زیادہ چیز کی ضرورت ہے کہ جو امام مہدی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی ذات کی فکر کو چھوڑ کر امت کے لیے سوچنا شروع کرے، اپنی ذات سے نکل کر اسلام کے لیے سوچنا شروع کرے، امت کے لیے سوچنا شروع کرے۔ اگر امام مہدی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو پہلے ہمیں ان صفات کو اپنانا ہوگا۔ اور کیا اس کے علاوہ امت مسلمہ کی فکر اور سوچ لیے ہوئے جتنے علماء، مشائخ، اللہ والے، دین کی محنت کے جتنے بھی اہل حق کے رنگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں خود اور اپنی اولادوں کو جان مال وقت کے ساتھ لگانا اور کھپانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ یہ تقاضے چھوٹے نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی جھوٹا مہدی دعویٰ کرتا ہے نا تو اس کو اپنی مزے چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے مزے کے لیے پیچھے جاتے ہیں۔ جب اصلی مہدی دعویٰ کرے گا نا اور واقعی وہ صحیح ہوگا اور بتائے گا کہ میں مہدی ہوں، اس وقت بڑے بڑے ہاتھ دیتے ہوئے لرزیں گے، بڑے بڑے مسلمان ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے لرزیں گے کہ اس کے تقاضے پھر پورے کرنے پڑیں گے۔ وہ تقاضے اتنے آسان نہیں ہوں گے کہ 2 گھنٹے روز بیٹھ کے مراقبہ کر لو تو تقاضے پورے ہو جائیں گے، وہ تقاضے پھر کچھ اور ہوں گے، وہ زندگی دینے کے بھی تقاضے ہوں گے۔ امام مہدی کون ہوں گے یہ معلوم کرنا نہایت اہم، تاکہ غلط 2 نمبر سے ہم بچیں۔ لیکن عزیزو، ایک اور چیز جو ہمارے لیے اس بات سے اور زیادہ اہم بنتی ہے ایک خاص اعتبار سے، ان کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے۔ امام مہدی کون ہوں گے اہم بات ہے، لیکن ان کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ ہم میں سے تو کوئی مہدی نہیں ہو سکتا نا، تو چلو وہ تو جو ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہم یا ہماری اولادوں میں یا اولادوں جب بھی وہ ہوگا ان میں سے کوئی ہوگا نا، تو ان کی کیا صفات ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ یاد رکھیے، جب امام مہدی، حقیقی امام مہدی آ جائیں گے اور وہ بتائیں گے میں مہدی ہوں، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ان کی مخالفت کرے گا۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، توحید والے ان کی مخالفت کریں گے، کہیں خدا نہ خواستہ میں یا میری اولاد تو اس مخالفت والوں میں سے نہیں ہوگی۔ اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، یہ اصل چیز ہے جس نے درد اور احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم کو اس وقت کہاں ہوں گے۔ جب وہ جنگ کے لیے آئیں گے تو ان کے پاس 12,000 لوگ ہوں گے، دوسری طرف 9,60,000 لوگ ہوں گے، اور ان کی فوج کے 3 حصے بنیں گے۔ ایک مسلمان ہوں گے جو ان کے ساتھی ہوں گے، ایک 1/3، ایک تہائی 33% بھاگ جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے احد کے لیے نبی علیہ السلام نکلے تھے نا 1,000، تو 300 پیچھے نکل گئے تھے واپس۔ تو امام مہدی جب نکلیں گے تو اس قسم کے سارے حالات جو اتباع سنت میں اور نبی علیہ السلام کی سیرت میں ملتے ہیں، کافی چیزیں مماثلت کریں گی۔ اور جتنی میں بات کر رہا ہوں، بعض چیزیں اس میں اندازہ ہیں، سمجھنے کے لیے اور تربیت کے لیے، اپنے احساس جگانے کے لیے۔ اس کو کوئی بنیاد بنا کر کوئی فتویٰ نہ لگائے، کوئی بات تو صرف اپنے اصلاح کے لیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد چھوڑ کے بھاگے گی، ان کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی کہ خدا نہ خواستہ ہم یا ہماری اولادیں اس میں تو شامل نہیں ہوں گے۔ 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا، بدر اور حنین جیسا مرتبہ ملے گا۔ جب ان کے ساتھیوں کا مرتبہ، شہداء کا مرتبہ بدر والا ہے، تو ان کے چھوڑنے والوں کا درجہ بھی اسی طرح بڑا برا ہوگا۔ اگر مقام اونچا زیادہ ہے تو نیچے بھی اسی طرح زیادہ نیچا ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہوں گے جو غازی ہوں گے۔ اور جب امام مہدی یہ بات کہیں گے، اچھا امام مہدی جب آئیں گے ان کی عمر ہوگی تقریباً 40 سال، اور تقریباً 9 سال وہ زمین پہ رہیں گے۔ 7 سالوں میں ان کی جنگ جو ہوگی عیسائیوں سے زیادہ ہوگی، گویا کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے یورپی یونین کہہ سکتے ہیں آج کل کے ماحول میں، واللہ عالم۔ تو 7 سال جنگ عیسائیوں سے ہوگی،
8واں سال ان کا دجال کے ساتھ ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال ختم ہوگا، 9واں سال ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ، تکفین وغیرہ، تجہیز اور تدفین میں شامل ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پورا دور اگلا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 7 سالوں میں سینکڑوں سال سے بے حس امت کی چیزوں کو کیسے وہ ٹھیک کر دیں گے؟ ایک امت کی بے حسی، اپنی، ہم سب کی۔ دوسرا، مادی طور پر باطل نے جتنی ترقی کی ہے سائنسی، یہ ساری کی ساری جیسے ہی دجال آئے گا اس کی گود میں رکھ دیں گے۔ سائنسی ترقی کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں در پردہ ان تحریف شدہ کتابوں کے ماننے والوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اسی کے لیے کی ہیں، اور وہ سائنسی طور پر اتنا آگے بڑھیں گے کہ ایک عام مسلمان جس کا اللہ والوں سے، علماء سے، دین والوں سے تعلق نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید بعض چیزیں دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہوں گی، ان کا ظاہر ایسا ہوگا کہ لگے گا کہ شاید یہ قدرت کی چیزوں میں ہاتھ ڈالنے لگ گئے۔ عام مسلمانوں کو اتنا دھوکہ ہوگا اگر ان کا تعلق اللہ والوں سے اور علماء سے نہ ہوا، تو اس وقت کے حالات بڑے سنگین ہوں گے۔ یہود کے خاتمے کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ خاتمہ کریں گے، لیکن امام مہدی کا جو زمانہ ہے، ایسی بھی جنگ ہوگی کہ 1000 میں سے 999 انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، جو بھی ہوگا۔ اور ایک جنگ ایسی بھی ہوگی جب مسلمان جیت جائیں گے، مال غنیمت ان کو دیا جا رہا ہوگا، کسی کو خوشی نہیں ہوگی کہ ہر خاندان کے اتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہوں گے، انہیں جیت کی خوشی بھی اور ایک خوشی ہوگی، لیکن وہ خوشی ایک طرح سے مان پڑی ہوئی ہوگی۔ اچھا، یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اپنی اپنی جگہ ایک شخصیت کے انتظار میں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک اور چیز کے بارے میں تینوں کا عقیدہ پکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت جب بھی آئے گی تو ہر مذہب کے بقول اگلا وقت اس کا ہوگا سارا، باقی سب ختم ہو جائیں گے، انہی کی۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ہوں گے، یہودی کہتے ہیں ہم ہوں گے، مسلمان وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ہوں گے، انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات پہ جس بات پہ اور متفق ہیں کہ وہ جب بھی کچھ ہوگا، ان کا ماننا یہ ہے کہ اکثریت دنیا سے چلی جائے گی، 2/3 میجورٹی، 100 میں سے 66 لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اتنا جو ہے نا وہ خون ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا۔ تو اتنا آسان وہ نہیں ہے کام، بہت کچھ ہوگا۔ ابھی تو صرف غزہ میں ہو رہا ہے، پھر یہ دنیا میں ہوگا۔ جب ہم نے غزہ والوں کے لیے یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کیا نا، تو جو ہمارے ساتھ خدا نہ خاصہ کچھ ہوا تو ہمارے لیے بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا یہودیت کے خاتمے کے لیے؟ علماء نے اس کے اندر حکمت لکھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کی، ستانے کی انتہا کر دی تھی، حتیٰ کہ صلیب تک دینے کی کوشش صلیب دینے تک کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اور مسلمان اس امت میں آ کے جو کریں گے، ساتھ مسلمان جو ساتھ ہوں گے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہودی مدینہ طیبہ میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تو امت کے پہلے طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو نکالا، اور امت کا آخری طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پوری دنیا سے ان کو نکالیں گے۔ یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن ہم لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ جس وقت امام مہدی کا آنا ہوگا، اور دجال کا، تو یہود اور یہ عیسائی ساری ٹیکنالوجی ان کے قدموں میں ڈالے گا، اس کے قدموں میں ڈالے گا۔ کرامات اور جو بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر اس کو ملیں گی وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی سپورٹنگ ہوں گی، وہ تو انتظار میں ہے کہ وہ آئے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جو سب سے زیادہ چیز کام آئے گی نا مسلمانوں کے لیے، وہ امام مہدی کی ایک خاص صفت ہوگی، جس کا ایک تھوڑا سا
تذکرہ کر دیتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں. جس وقت وہ تھے وسائل نہیں تھے، فوج نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، اور جو قبائل تھے وہ آپس میں بے شمار بنیادوں کے اوپر آپس میں لڑنے بھڑنے والے تھے، جو کسی کی کمان میں آنے والے نہ تھے. انہوں نے جب دیکھا ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جو بالکل بے نفس ہے، صرف اسلام کی بات کرتا ہے، انہیں جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر ہمیں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑتے ہوئے شکست ہو گئی تو یہ پیچھے پیٹھا چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، ساتھ ہمارے ہوگا، اور اگر فتح ہو گئی تو فتح کے فوائد میں یہ ہمیں شامل رکھے گا. انہیں ان باتوں کا یقین ہو گیا. تو امام مہدی جب آئیں گے تو وہ صرف اسلام اور امت کی بات کرتے ہوں گے، اور ہر آدمی کو امت کے جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص صرف اسلام کی بات کر رہا ہے، اسلام کے لیے حقیقی طور پر کاربند ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوں گے جنہیں اللہ چنے گا، جو آج یعنی کہ اس وقت یہودیوں کے ہاں کام کر رہے ہوں گے، جو ٹیکنالوجی میں اور بہت ساری چیزوں میں آگے ہوں گے، وہ امام مہدی کے ساتھ آگے شامل ہو جائیں گے. یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیا صرف پھوکوں سے اور کلمے سے امام مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہوگا؟ ادھر تو بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے مادی طور پر. تو اللہ رب العزت ان کو روحانی طور پر کرامات اور جتنی چیزیں عطا فرمائیں گے وہ ضرور ہوں گی، بالکل ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ مادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آئے گی کہ وہاں سے کچھ مسلمان چن کر ادھر آئیں گے. اور جس طرح نبی علیہ السلام نے دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان فرمایا اور دنیا نے ان کی مخالفت کی، اسی طرح امام مہدی جب کریں گے تو دنیا ان کی بھی مخالفت کرے گی، اور بہت سارے مسلمان بھی کریں گے. ہمیں اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن جس طرح بعض کافروں کو اللہ نے ایمان دے کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں بٹھایا، اسی طرح اللہ رب العزت امام مہدی کے زمانے میں بعض چنیدہ عیسائیوں کو، چنیدہ یہودیوں کو بٹھائیں گے امام مہدی کے قدموں میں. تو دنیا دار الاسباب ہے، تو اسباب کے ذریعے سے بھی اور روحانیت کے ذریعے سے بھی، کرامات کے ذریعے سے بھی ایک مکمل کام ہوگا، لیکن یہ بہت ہی زیادہ محنت طلب ہوگا. اب ان کی جد و جہد جو ہوگی وہ اسلام کے لیے ہوگی. امام مہدی کی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ کیا ہے؟ امام مہدی کی سب سے بڑی جو کرامت ہوگی وہ یہ ہے، اپنے ساتھیوں کو سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے. سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہوگی کہ سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے، اور اس کی برکت سے اس وقت ان کے تمام ساتھیوں میں ذہنی یکسوئی ہوگی اور یک فکری ہوگی، ایک فکر کے تحت ہوں گے. دلوں کے اندر سے حسد، بغض، کینہ اور آپس کا انتشار، یہ سب چیزیں نکل جائیں گی. امام مہدی کی کامیابی کا ایک جو دنیاوی راز کیا ہوگا وہ یہی کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہترین لیڈر ثابت کر دیں گے کہ میں امت کے لیے ہوں. یہ صفات ہمیں اپنانی ہے، اپنی ذات سے نکل کر ہمیں امت کے لیے سوچنا ہے. امام مہدی جب پہلا خطبہ دیں گے وہ کیا ہوگا؟ امام مہدی کا جو پہلا خطبہ ہوگا اس کے الفاظ کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. فرمائیں گے، لوگوں یہ دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن کریم پر احکامات پر عمل اور باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. یہی دعوت آج خانقاہوں سے ہوتی ہے، یہی دعوت آج علماء دے رہے ہیں، یہی اسی خانقاہ میں ملی ہے، اور ہم اسی لیے آ کے جمع ہوئے ہیں کہ اسی کو ہمیں اپنانا ہے. یہی سے انسان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے نا تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ فجر کا وقت ہوگا. اب جس کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہیں گے تو سو رہا ہوگا نا کہ جاگ رہا ہوگا. عصر کا وقت یہودیت کے ختم ہونے کا وقت ہے، جس کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، یہ کدھر ہوگا؟ اور امام مہدی کے جو ساتھی ہیں ان کی ایک پہچان کیا ہے؟ رات کو وہ مسلح پہ سوار ہوں گے، دن میں گھوڑے پہ سوار ہوں گے. اور اگر ہماری رات میں تہجد کا کچھ حصہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا
تو ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم اس مبارک قافلے میں بغیر تہجد کے، بغیر راتوں کو رب کے سامنے کھڑے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ دن میں دین کی محنت کیے بغیر کیسے وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ ابدال، یہ بڑے بڑے علماء امام مہدی سے بیعت کر لیں گے اور ان کے ساتھی ان کے پاس آئیں گے، اسے ایک اور کام ہوگا دنیا میں، پوری دنیا کے تمام علماء، دیندار اور جو چنیدہ لوگ ہوں گے نا، یہ سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جڑیں گے، رہیں وہ کہیں بھی، وہاں جائیں، کوئی بھی ترتیب بنے، یہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ ساری جماعتیں ختم، ایک کے اوپر ساروں کی بیعت ہوگی اس وقت۔ یہ چیز بھی کیا ہمیں سمجھ دے رہی ہے کہ راتوں کی تہجد کی پابندی، راتوں کو رب کے آگے کھڑے ہونا اور دن میں دین کی محنت کرنا، جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق الحمدللہ مہد الفقیر کے ساتھ ہے، تو یہاں علمیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش بھی ہے اور بدعت کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ تو ہمیں ان کاموں میں اور بڑھنا ہوگا کہ اگر ان کا ظہور ہماری زندگی میں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں، ہمارے بعد ہے تو ہماری نسلوں کو ہم یہ پیغام دے کے جائیں، وہ ان کے ساتھ ہوں۔ مسلمانوں میں جو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے نا، ان کی بھی چند پہچانیں سن لیجئے۔ جو مسلمان توحید والے، کلمہ پڑھنے والے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ تیار کہاں سے ہو رہے ہیں؟ وہ کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ ہم میں سے بھی نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی ہو سکتا ہے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل بغض، حسد، تکبر، بدگمانیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زبان پہ غیبت، جھوٹ موجود ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ اور شرم گاہیں حرام سے آشنا ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ ظلم اور لوگوں کو تکلیف دینے سے جو ہے نا وہ آلودہ ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں میں خیانت اور ہوس ہوگی۔ اور یہ سب کون لوگ ہوں گے؟ جو علماء کے خلاف بات کرنے والے ہوں گے، جو علماء کرام سے، اللہ والوں سے، دین والوں سے دور ہوں گے۔ اور ایسی امت کہاں تیار ہو رہی ہے؟ امت کا یہ طبقہ کہاں تیار ہو رہا ہے؟ بہت ساری اس کی جگہ ہیں۔ ایک اس کا ماحول اور موقع کون سا ہے؟ محل اور موقع یہ ہمارے ٹی وی پروگرامز ہیں۔ پروگرام شروع ہوتا ہے، مسلمان دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اور پروگرام ختم ہوتا ہے، ایمان کے ڈاکو بڑی چکر دے کے ایمان کو نکال چکے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سارے لوگ جو دین کے نام پر دین کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کا پوری محنت دو چیز۔ اچھا، باطل کی ایک آسان پہچان جو پہلے بھی الحمدللہ بیان کر چکا ہوں، اپنے ہی بڑوں سے سنی اور سمجھی ہے، میری تو اپنی بات نہیں ہے، بڑوں کا پیغام آگے پہنچایا۔ باطل کی ایک کامن، ایک عام پہچان کیا ہے؟ یہ کسی بھی رنگ میں آئے، یہ آپ کو اور ہمیں علماء سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ باطل کی سب سے زیادہ آسان پہچان کیا ہے؟ کہ یہ ہمیں علماء سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو چینل کے اوپر آ کے، اور وہ نوجوان جن کو نماز روزے کا بھی نہیں پتا، طہارت کے مسائل بھی نہیں پتا، ان سے بڑے بڑے سوال پوچھتے ہیں توحید کے بارے میں، اور عجیب عجیب باتیں پوچھتے ہیں۔ ان لوگوں کے جتنے مضمون ہیں، آپ حضرت جی کے مضمون خطبات فقیر میں سے چن کے ذرا لسٹ بنائیے۔ آپ ہمارے تمام علماء کرام کی ایک لسٹ بنائیے، وہ کس بات پر بات کرتے ہیں، وہ ساری بات تعمیر کی ہوتی ہے۔ اور ان کے جب آپ مضامین چنیں گے، کیا ملے گا؟ امت میں شک پیدا کرنا، وساوس پیدا کرنا۔ اہل حق کے ہاں، علماء کے ہاں کیا ملے گا؟ حضرت جی کی خطبات فقیر میں کیا ملے گا؟ وہ مسلمان جو دین سے دور ہے، اسے دین کے قریب کسی طرح لے آؤ۔ ان لوگوں کی کیا محنت ہوگی؟ یہ جو بچے کچھ مسلمان دین کی محنت کرنے والے رہ گئے، دیندار، ان کو کسی طرح شک و شبہ میں ڈال کے تراویح سے بھی دور کرو۔ امام مہدی کی موجودگی میں ان کے خلاف کھڑے ہونے والے مسلمان کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو قطعی حرام چیزوں کو حلال قرار دے چکے ہوں گے، ادھر شکوک و شبہات میں پڑ چکے ہوں گے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہمیں علماء کے ساتھ
ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جتنا وقت ہم علماء کے ساتھ گزار رہے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس میں اضافہ کریں، اپنا جان مال وقت ہر چیز قربان کرنے کی ہم آگے بڑھیں، تاکہ جب بھی ان کا ظہور ہو ہماری موجودگی میں، ہماری زندگی کے بعد ہم ان کے ساتھ ہوں۔ اب امام مہدی کب آئیں گے؟ تو اس کا جواب قرآن و حدیث سے لے لیجئے۔ حدیث میں سوالات کیے گئے، قرآن میں سوالات پوچھے گئے، لوگوں نے پوچھے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے۔ تو کیا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ جواب یہ آیا قل عسیٰ ان یکون قریبا، اے نبی کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ دور سمجھ رہے ہوں اور وہ قریب آ چکا ہو۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ جیسے آج کوئی آگے پوچھتا ہے نا جی امام مہدی کب آئیں گے، تو ملتے جلتے سوال ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، گویا کہ یوں کوئی آج سمجھ لے تو پوچھ لے کہ امام مہدی کب آئیں گے، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ تو انہیں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کب آئے گی یہ پوچھنے والے بھائی یہ تو بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا رکھ لی ہے؟ تو امام مہدی کے ساتھیوں میں جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کا کردار ہے، کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہماری نسلوں کو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے جو ساتھی ہیں، مقام اگر بہت بڑا ہے تو ان کو چھوڑنے والے، ان کا مسئلہ بھی بہت بہت بڑا خراب ہے۔ تو ان باتوں کے تذکروں سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور قبر کی اور آخرت کی فکر انشاءاللہ بڑھے گی، اور ہمیں اپنی نیک شخصیات کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بہت زیادہ محنت کر کے وقت کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات میرے اندر، ہم سب کے اندر بہترین طریقے پر عطا فرما دے۔ ابھی آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں اعتکاف کی نسبت سے بھی ہو جائیں۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کا اجر اللہ رب العزت کے ذمے آئے گا۔ آواز لگے گی قیامت کے دن کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ یہ بہت بڑی آواز ہوگی، اور وہ جو کھڑے ہوں گے بہت سعادت مند لوگ ہوں گے۔ ہم میں سے جو چاہے کہ ان مبارک سعادت مند لوگوں میں شامل ہونا، وہ ان 3 باتوں کو اپنا لے۔ پہلی بات حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یعنی جو روزہ مکمل آداب کے ساتھ میری رضا کے لیے پوری ترتیب کے ساتھ رکھے گا، اس کا اجر میرے ذمے ہوگا۔ اور رمضان میں اس کیفیت کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے باقی دنوں کی نسبت، اور جب ہم اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں تھے پھر بھی مشکل تھا، جب ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر رب کے گھر پر آ کے بیٹھ گئے، اب تو اس کیفیت کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ تو جو جتنے دن لے کر آیا ہے، کچھ لوگ 10 دن کے لیے آئے ہیں، کچھ کم کے لیے آئے ہوں گے، تو جو جتنے دن کے لیے آیا ہے وہ ان دنوں میں آنکھ کو، زبان کو، ہر چیز کو روزے دار بنا لے، اور پھر اللہ سے مانگے اللہ مجھے ان مبارک لوگوں میں شامل فرما لیجئے کہ جن کا اجر آپ کے ذمے ہے۔ جب نیکیاں رکھی جائیں گے نا اعمال نامے میں، تو دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں۔ اب انسان کو ڈر ہوگا، پتہ نہیں نیکیوں کا بھاری ہوتا ہے کہ وہ بھاری ہوتا ہے، یہ خوف تو ہوگا نا میزان کے اوپر، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اگر ہم نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہوگا آداب کے ساتھ، اور اس کا ثواب اگر ہماری نیکیوں میں رکھ دیا گیا، تو الیس اللہ بکاف عبدہ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین اتنی ہوگی کہ پھر ہمیں کسی اور اپنی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بندے کو خاص عطا اور دین ہو، اس کو ناکافی پڑ جائے۔ تو ان 10 دنوں میں، ان دن اور راتوں میں ہم موبائل سے اور بہت ساری چیزوں سے جان چھوڑا کر یکسوئی کے ساتھ یہ وقت گزار لیں تاکہ اس مبارک طبقے میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہوگا
صحیح روزے دار۔ دوسرا طبقہ کون سا ہوگا؟ صبر کرنے والوں کا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ صبر کے 3 درجات ہیں۔ ایک وہ جسے ہم سب صبر سمجھتے ہیں، انتقال ہو گیا گھر میں کسی کا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان، چوری ڈاکہ کوئی ہو گیا، تو ہم نے صبر کر لیا۔ اچھا، اس پہ ویسے بات کر رہا ہوں، اس پہ اگر ہم صبر نہ کریں تو کیا کریں گے؟ کوئی اور آپشن ہے؟ نہیں، آپشن ہی صبر ہے، لیکن اس آپشن کو اللہ کی رحمت نے عبادت بنا دیا۔ لیکن اس سے اگلے 2 صبر، نیکیوں پر جمے رہنا، یعنی اتباع سنت پر مکمل تا حیات جمے رہنا، اور گناہوں سے بچے رہنا، یہ 2 اعلیٰ درجے کے صبر ہیں۔ تو جو ان تینوں درجات کے صبر کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اس کا اجر بھی قیامت کے دن اللہ کے ذمے ہے، اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ حضرت جی سے ایک واقعہ سنا، فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے کسی دوست نے اس نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹکٹ بنوا لی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ وہاں ہوٹل بک کروا لیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ریال لے لیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ حج کا طریقہ سیکھ لیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ اب وہ جو بات پوچھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں کیا۔ اب دوسرا وہ بچہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ آخر تم کیسے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اس چھوٹے سے جملے میں ساری بات آ گئی۔ تو اگر ہم نے صبر کے مقامات جو ہے نا، تینوں درجات، ان پر عمل کیا، روزے اچھے طریقے سے رکھے، تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، پھر ہمیں وہاں کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، قیامت کے دن کی کوئی پریشانی نہیں، پھر اعمال نامے تلنے کی اور اس کے میں کوئی خطرے اور پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ ہم نے دنیا میں وہ کام کیے، اس طریقے سے کیے جیسے کرنے کا حکم تھا، پھر آگے ہمارے لیے راحت اور آسانی ہے۔ اور تیسرا وہ عمل جس کے کرنے والے کے لیے قرآن کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے یہ والی صفت اپنا لی نا، فمن عفا واصلح، جس کا مزاج یہ بن گیا، جس کی صفت یہ بن گئی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ درگزر کرنا اور صلح جوئی، درگزر اور صلح جوئی۔ اگر ہم نے اس خانقاہ میں آ کر یہاں 10 دن لگا کر یہ والی صفت درگزر اور صلح جوئی کی اپنا لی، تو پھر ہمارا یہ اعتکاف انشاءاللہ بہت آگے جائے گا اللہ کے دربار میں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اور اگر یہ صفت ہم نے نہ اپنائی تو گو آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، گو آپ طاق راتیں بھی گزار لیں، شب قدر بھی آ جائے، ہماری مغفرت نہیں ہونی اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا، اگر ہمارے دل میں بغض اور کینہ اور اس قسم کی، کیونکہ شب قدر میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، چند ایسے رہ جاتے ہیں جن کی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض ہو، کینہ ہو۔ تو ہم نے اپنی ہی مغفرت کے لیے اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک اور صاف کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ جب بغض اور کینہ نکلے گا تو پھر ہمارے اندر عفو، درگزر اور صلح جوئی یہ آنی چاہیے۔ جب یہ آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے خیر ہو جائے گی۔ اب شب قدر کی ایک رات طاق رات گزر چکی ہے، رات 4 باقی ہیں، تو کوئی ایک رات شب قدر کی اس میں ہوتی ہے۔ تو شب قدر میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی وہ بغض اور کینہ والے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے نا کہ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ اور اسی کے حصول کے لیے ہم یہاں موجود، تو اسی کے ساتھ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چند لوگ جن کی مغفرت اس مبارک رات میں نہیں ہوتی، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ مشرک الحمدللہ میں کوئی نہیں، والدین کا نافرمان اگر کوئی ہے تو توبہ استغفار کرے، والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ شراب پینے والا انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، نشہ کرنے والا۔ اب رہ جاتا ہے آگے معاملہ قطع رحمی اور یہ حسد، یعنی کہ قطع رحمی اور بغض والا، یہاں پہ ہم میں سے بڑی تعداد پھنس جاتی ہے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، یہیں بیٹھ کے سب کو معاف کرنا ہے، ہم نے ہر ایک کو معاف کرنا ہے، کسی سے کچھ نہیں لینا دینا۔
تاکہ ہماری اپنی مغفرت ہو جائے، اور ساتھ ہی اپنے دل کو کینے سے پاک کرنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے، وہ اطمینان رکھے شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہونی، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اس سے پاک کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور صلح کی طرف آنا ہے۔ یہ اپنا لیں گے انشاءاللہ رمضان میں شب قدر میں بھی ہماری مغفرت، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی آیت فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ نعمت بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ محبتیں چاہتے ہیں، ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ان تمام اعمال، ان تینوں اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں تنہائیوں میں ویسے مانگتے رہنی چاہیے، یا اللہ اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگی میں ہے تو ان کی معیت عطا فرما، ان کی معیت میں فتح یا شہادت عطا فرما، اور اگر ان کا ظہور ہماری زندگی میں نہیں تو ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیجیے۔ اور اصل چیز وہ کردار بنانا اور اپنانا ہے جو امام مہدی کے ساتھیوں کا ہوگا۔ امام مہدی تو جو ہوں گے وہ تو ہوں گے، ان کے ساتھی، ان کا جو کردار ہے وہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ خانقاہوں میں آنا یا اللہ والوں کے پاس آنا، یہ اسی لیے ہے کہ ان کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی صفت کیا ہوگی، رات کو مصلے پہ ہوں گے، دن میں محنت کر رہے ہوں گے دین کی، تو یہ صفت ہمیں اپنانی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس نیتوں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختمات شریفہ پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. رب کریم ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، ان کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ناجائز، حرام اور غلط استعمال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا الہ العالمین ہمیں تنہائیوں میں عبادات کی، مناجات کی توفیق اور سعادت عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما. دن میں یا اللہ دین کا کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما. اللہ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے سیاکار ہیں. اللہ اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے در پر اس رحمت پر آ کر، اس امید پر آ گئے ہیں آپ کی رحمت سے ہمارے بھی معاملے بن جائیں گے. اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمارا اس در پہ آنا قبول کر لیجئے. یا اللہ یہاں آنا بیٹھنا قبول کر لیجئے. رب کریم بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا، موت آ گئی، آپ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ وہ نیت لے کے چل گیا تھا، چل پڑا تھا. اللہ ہم تو پہنچ چکے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے. آخری عشرہ بھی اب شروع ہو چکا. اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا یہ جو کریم اور سخی لوگ ہوتے ہیں یہ رمضان میں رمضان پیکج دیتے ہیں، اور رمضانی فقیر آ کے اپنے دامن پھیلا کے سخیوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم بھی رمضانی فقیر کی مانند احکم الحاکمین کے دربار میں موجود ہیں. اللہ آپ کے گھر میں موجود ہے. اللہ اس امید پر کہ آپ کی رحمت سے ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ بگڑی بنا دیجئے. اللہ محروم نہ فرما دیجئے، اللہ میں معاف فرما دیجئے. یا اللہ امت پر رحمت کی نظر فرما. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ سحری میں افطاری میں ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، من مرضی کا کھاتے ہیں، کچھ بچا بھی دیتے ہیں. اللہ ان کو تو کھانے کو بھی نہیں مل رہا، بیمار کو دوائی نہیں مل رہی. یا اللہ رہنے کے لیے گھر نہ رہا، علاج کے لیے سہولیات نہ رہی، ہر طرف خوف اور ہر طرف بم بارود. یا اللہ ہر طرف لاشیں. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ان کی خصوصی مدد فرما. اللہ ان کی رحمت، اپنی رحمت سے ان کی خصوصی مدد فرما. یا الہ العالمین تقریباً 50,000 مسلمان شہید ہو چکے، کتنے اس سے بہت بڑی تعداد میں زخمی بیار و مددگار پڑے ہیں. اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، یا اللہ جس طرح آپ نے قوم عاد اور سمود کو ہلاک کیا، یہود و حنود کو اسی طرح ختم فرما دیجئے. اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما. اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما.
اللہ وہ اس کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ اگر وہ اس کو خدا نخواستہ گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے بیت اللہ اور مدینہ کی طرف ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، مسجد نبوی شریف کی حفاظت فرما، رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اس مرکز کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے شیخ حضرت جی کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت عطا فرما، کامل عافیت عطا فرما، آپ کے فیض کو دنیا میں مزید عام اور تام فرما، اللہ صاحبزادگان کو قبول فرما، شیخ الحدیث صاحب کو قبول فرما، مزید برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں اللہ موت تک مہد الفقیر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن اسی نسبت سے اللہ ہم اٹھنا چاہتے ہیں، اللہ زندگی بھر ہمیں اسی نسبت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ یا اللہ ہمیں اپنے یہاں جمع فرما، یا الہ العالمین اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو اللہ ہمیں ان کی معیت عطا فرما اور ہمیں وہ کردار اور صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو ان کے ساتھیوں میں ہیں، ساتھیوں کی ہوں گی۔ اللہ اگر ان کا ظہور ہماری زندگیوں میں نہیں، اللہ پھر ہماری اولادوں کو ان کی معیت کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو ان کی معیت کے لیے قبول فرما، اور ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیجئے، یا الہ العالمین ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں گھروں میں اولادوں کو خوشگوار زواجی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں قرض ادا اتارنے کے آسان اسباب عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، تمام حاضرین کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ آپ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انکار نہ فرمائیے، عطا فرما دیجئے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے نکلے تھے آپ کے نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے، آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اللہ آپ نے فاروق بنا دیا۔ اللہ ہم سب تو اچھی نیت ارادے سے یہاں آپ کے فضل سے آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ ان معتکفین کو قبول فرما لیجئے، ان کی برکت سے یا اللہ پوری امت پر رحمت فرما دیجئے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھے سب کو قبول فرما، یا اللہ معتکفین کی خدمت کے لیے جس طرح کے بھی لوگ جس طرح سے بھی انداز میں کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ اللہ اس مہد الفقیر کو قیامت کی صبح تک آباد اور جگمگاتا رکھیے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ قرآن میں آپ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب فقیر ہو۔ اللہ جب ہم فقیر صدقات فقراء کے لیے، اللہ ہماری تو بات بن جائے گی، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے، کبریائی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ ستاری کا صدقہ عطا فرما، اپنی کریمی کا صدقہ عطا فرما، اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اللہ، پھر ماحول موبائل اور لوگ اور نفس ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے، اللہ بس رحمت فرما دیجئے، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ آج سے پہلے جتنے لوگوں نے نیکی پر زندگی گزاری ان کا تو کوئی کمال نہ تھا، کمال تو اللہ آپ کا تھا، اللہ بس اپنی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، ہمیں بھی چن لیجئے، ہم سب کو قبول کر لیجئے، یا الہ العالمین
جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، ہمیں بھی بار بار حج عمرے کے لیے توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بھی مدارس ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب تک زندگی ہے رب کریم ایمان صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک آپ سے ملاقات کے وقت۔ اللہ ہم افطاری کے وقت کی خوشی 20 دن ہو گئے، آج 21واں دن ہے، اس کو حاصل کریں گے۔ آپ کے محبوب نے سچ فرمایا، اللہ اب دوسری خوشی کا انتظار ہے، اپنی ملاقات اپنی لقاء کی خوشی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتے ہیں اور آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اور قیامت کے دن کو ہمارے لیے عزتوں کا میدان بنا، قیامت کے دن کو ہمارے لیے آسانی والا دن بنا، قیامت کے دن کو ہمارے لیے عافیت والا دن بنا، قیامت کے دن اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، بغیر عذاب بغیر حساب یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ پل صراط بجلی کی تیزی سے گزروا دیجیے گا۔ اللہ جنت میں اپنا قرب عطا فرما، اور جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ نبی کا دیدار دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکے۔ اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھنے کی جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، وہ زلفیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا۔ اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہو، اللہ آقا ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہمیں سینے سے لگا لے، ایسے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين آمين يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔